السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی ہے، مال و قول و عمل قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا ہے وہی مومنین کو حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولو، طیب چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور وہ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد غبار اٹا ہوا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، پس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کہ قبول ہوگی؟ اس حدیث میں اول تو حرام سے پرہیز کرنے اور حلال کھانے کی اہمیت ضرورت پر زور دیا ہے، اور بتایا کہ جو صدقہ حلال مال سے ہوگا وہی قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی بارگاہ میں پاک ہی چیز پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیت حضرت انبیاء علیہ السلام کو حکم کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیات کو ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ حلال کھائیں، وہی حکم اپنے مومن بندوں کو دیا ہے۔ حلال کی اہمیت ضرورت ظاہر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہوا اور بدحالی کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم پر غبار پڑا ہوا ہو، اور وہ اپنی اس بدحالی میں آسمان کی طرف دعا کرتے ہو یا رب کہہ کر خدائے پاک کو پکار رہا ہو اور چاہتا ہو کہ میری حاجت قبول ہو جائے۔ بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور لباس حرام ہے، اور اس کو حرام کی غذا دی گئی ہے۔ مسافر کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے، اور مستر پر وہ پریشان حال شخص کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، قریب تر ہوتی ہے، لیکن مسافر اور پریشان حال ہونے کے باوجود ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو۔ آج کل بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، پھر دعاؤں کا اس کا قدر اہتمام کیا اور اتنی بار دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ شکایت کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے حال دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ میں حلال کتنا کھاتا ہوں اور حرام کتنا، اور کپڑے جو پہنتا ہوں وہ حلال آمدنی کے ہیں یا حرام کے؟ اگر روزی حرام ہے یا لباس حرام ہے تو اس کو ترک کریں۔ خوراک اور پوشاک کو حدیث شریف میں بطور مثال ذکر فرمایا۔ اوڑھنا بچھونا، رہائش کا مکان، آسائش کی چیزیں اگر حرام کی ہیں تو وہ بھی لباس کے حکم میں ہیں، یعنی جس طرح حرام آمدنی کا لباس ہوتے ہوئے بھی دعا قبول نہ ہوگی، اس طرح حرام کی دوسری چیزیں استعمال کرنے سے دعا کی قبولیت رکی رہے گی۔ بہت سے لوگ حرام کھانے کی حد تک تو پرہیز کرتے ہیں لیکن حرام کی دوسری چیزیں استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے۔ اپنے حالات پر غور کریں کہ کن کن راہوں سے ہمارے گھروں میں حرام مال گھس رہا ہے، کہ کہیں سودی روپیہ تو گھر میں نہیں آ رہا ہے، رشوت کا مال تو گھر میں بھرا ہوا ہے نہیں، کسی کے حق تلفی تو نہیں کی، خیانت کر کے کسی کی رقم تو نہیں ماری، کما کر لانے والا کس ناجائز محکمہ میں ملازم تو نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو بہت سی راہیں سمجھ میں آئیں گی جن کے ذریعے گھر میں ناجائز روپیہ آتا ہے، پھر اس روپیے سے روٹی پانی کا خرچہ بھی چلتا ہے، وہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، مکان بھی تعمیر ہوتے ہیں، بنگلہ میں سجاوٹ بھی ہوتی ہے، گاڑی بھی خریدی جاتی ہے۔ جب حرام ہی غذا ہو اور اس کی خوراک اور پوشاک ہو اور گھر کا ساز و سامان اس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو تو دعا کی قبولیت کی امید رکھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حرام سے پرہیز کریں، حلال کی فکر کریں، اگرچہ تھوڑا ملے اور دکھی سکھی روٹی کھانی پڑے
گزارا کرنا پڑے۔ حرام خوراک دوزخ میں جانے کا ذریعہ، حرام کام کرنے اور حرام مال استعمال کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی اور جنت سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت فکل لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ، یعنی جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہو، دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ بہت سے جاہل حرام کام کرتے ہیں، اس میں سے کچھ صدقہ کر کے حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ حرام سے صدقہ کرنا تو اور گناہ ہے، حرام پر تو ثواب نہیں ملتا، جیسا کہ حدیث شریف کے شروع میں گزرا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، پس جب حرام کا صدقہ قبول ہی نہیں تو اس کے ذریعے باقی مال کیسے حلال ہو جائے گا؟ جو صدقہ دیا ہے وہ بھی وبال کا ہوگا، جو مال بچ گیا وہ بھی وبال کا ہوگا اور عذاب باعث کا ہوگا۔ حرام مال سے صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنے کو بعض علماء نے کفر بتایا۔ اصل بات یہ ہے کہ حرام کمانے سے بالکل پرہیز کیا جائے، نہ حرام کمانے کا گناہ ہوگا، نہ ملک میں حرام آئے گا، نہ اپنی جان پر خرچ ہوگا۔ عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ دیں کہ ہم حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، تمہارے ذمے ہمارے جن اخراجات کا پورا کرنا لازم ہے، حلال سے پورا کرو، ہم حرام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں ایسی ہی نیک تھیں، خود بھی حرام سے بچتی تھیں اور شوہر کو بھی حرام سے بچاتی تھیں۔ آج کل عورتیں شوہروں اور بیٹوں کو حرام کمانے کی ترغیب دیتی ہیں، اگر شوہر رشوت سے بچے تو اسے کہہ سن کر حرام پر آمادہ کرتی ہیں، گھر میں حرام آتا ہے تو گود بھر کر بیٹھ جاتی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں بھی کرتی ہیں اور قبولیت دعا کی امید بھی رکھتی ہیں۔ حرام کے ساتھ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارا شوہر یا بیٹا بینک میں یا شراب کے محکمے میں ملازم ہو یا رشوت لیتا ہو یا کسی بھی حرام کماتا ہو تو اس کو روک دو اور حرام چھڑا کر حلال کمانے کی ترغیب دو۔